السلام علیکم، میں ہوں شاہ سنجرانی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل پاکستان وذ سنجرانی۔ آج ایویشن کے حوالے سے بات کی جائے۔ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا عالمی دن ہے، ہیپی انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کنٹرولرز ڈے۔ تمام اے ٹی سی جو کنٹرولرز ہیں ان کو بہت بہت مبارک، اور ان کی اہمیت کے حامل جو ہے ڈیوٹی ہوتی ہے وہ ایک روم میں، یعنی کہ ایریا کنٹرول سینٹر ہو یا پھر ٹاور کنٹرول جو ہے جہاں سے ٹیک آف اور لینڈنگ کراتے ہیں طیاروں کی، وہاں بیٹھ کر جو ہے طیاروں کے کپتانوں کو جو ہے نیویگیشن کی سروسز فراہم کر رہے ہوتے ہیں، صحیح راستہ فراہم کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو محفوظ فلائٹ آپریشن کے تحت جو ہے تمام مسافر اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ تو بہت اہمیت کی حامل یہ ڈیوٹی ہوتی ہے پاکستان میں جو ہے۔ پہلے سیگریگیشن اس کو دیکھ رہا تھا، اب اس کے بعد جو سیگریگیشن ہو گئی ہے ان کے پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی اور سول ایویشن ریگولیٹری سائٹ کا حصہ جو سول ایویشن بن گیا۔ اب یہ اے ٹی سی کا جو شعبہ ہے وہ پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی دیکھ رہی ہے، اس کے تحت جو بھی کام کریں۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولرز گلڈ جو سی اے کی ہے، جو پاکستان میں اے ٹی سی گلڈ کے پریزیڈنٹ آصف رسول سینئر ایئر ٹریفک کنٹرولر ہیں۔ آصف بھائی، آپ کو سب سے پہلے تو ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا ڈے جو ہے بہت بہت مبارک ہو۔ ساتھ ساتھ اس وقت کیا صورتحال ہے، اور اگر کوئی جوائن کرنا چاہے کس طرح جوائن کر سکتا ہے، اور کہاں کہاں آپ لوگ کی ایک جو ایئر ٹریفک کنٹرولر جو ہے کتنے سال کے بعد مایہ ناز، یعنی کہ ایک زبردست قسم کا ایئر ٹریفک کنٹرولر ہوتا ہے، اوور آل بتائے گا۔ اوور ٹو یو آصف رسول صاحب۔ جی، میرا نام آصف رسول ہے اور میں پاکستان ایئر ٹریفک کنٹرولرز گلڈ کا پریزیڈنٹ ہوں۔ اور ایئر ٹریفک کنٹرول پروفیشن دنیا میں انتہائی اسٹریسفل، رسپانسبل پروفیشن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں بھی ایئر ٹریفک کنٹرولرز حالانکہ بہت لمیٹڈ لوگ ہیں، بہت ہی سلیکٹڈ لوگ اس پروفیشن میں آتے ہیں، بٹ اٹس ویری پراسپیکٹو پروفیشن ان پاکستان۔ ایوری ایئر ہم تقریباً 32 ایئر ٹریفک کنٹرولر سلیکٹ کرتے ہیں تھرو ایڈورٹائزمنٹ۔ پہلے یہ ایک سول ایویشن اتھارٹی اس کو انڈکٹ کرتی تھی، اب یہ ادارہ، اس کا ایک ٹرانسفارمیشن ہو گئی اس ادارے میں، اور اب پاکستان ایئرپورٹ اتھارٹی کے نام سے جو ادارہ ہے وہ اس کو ایڈورٹائز کرتا ہے۔ ان کا ایک باقاعدہ ریٹن ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ان کا ایک انٹرویو ہوتا ہے، پھر ان کا سائیکولوجیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اور پھر وہ ایک ٹریفک کنٹرولر کے طور پہ ٹریننگ انڈکٹ ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ان کی ایک ریگولر ٹریننگ ہوتی ہے 10 منتھس کی ایٹ دی انسٹیٹیوٹ۔ آفٹر کمپلیشن آف سکسیزفل کمپلیشن آف دا ٹریننگ دے پوسٹڈ آؤٹ ٹو دی میجر لوکیشن لائک کراچی اینڈ لاہور۔ وہاں پہ ان کی پھر آن جاب ٹریننگ ہوتی ہے۔ ٹو بیکم این ایئر ٹریفک کنٹرولر از لائک ٹیکس اباؤٹ 10 ایئرس ٹائم آفٹر پوسٹ گریجویشن۔ ہم ایک ٹرینی ہمارے پاس جو نیولی انڈکٹ کر کے آتا ہے کمپلیٹ ایئر ٹریفک کنٹرولر بننے کے لیے اس کو تقریباً 10 سال لگ جاتے ہیں، بٹ اٹ از کنسیڈرڈ ایز ون آف دی موسٹ پرسپیکٹو بٹ موسٹ رسپانسبل، اینڈ ساتھ ساتھ بہت ہی انتہائی ذمہ داری والا کام۔ تو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ جہازوں کو ایک انتہائی محفوظ طریقے سے پرواز کروائیں، اور جب جہاز ڈپارچر کرتا ہے وہاں سے لے کے اس کے لینڈ کرنے تک وہ ہر وقت کسی نہ کسی ایئر ٹریفک کنٹرولر کی رہنمائی کے تحت چل رہا ہوتا ہے۔ تو ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ذمہ داری جیسے جیسے ایویشن انڈسٹری گرو کرتی جا رہی ہے، ویسے ویسے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ذمہ داری بڑھتی جا رہی ہے۔ حالانکہ ٹیکنالوجی کے آنے سے ہمارے لیے کچھ آسانیاں تو ضرور پیدا ہوئی ہیں۔ سرویلنس انوائرمنٹ آ گیا، سرویلنس انوائرمنٹ میں اب ہمارے لیٹسٹ اکوپمنٹ ہے، وی کین سی دا ایئرکرافٹ کی مینوربلٹی اچھی ہو گئی، لیکن پھر بھی جو ایئر ٹریفک کنٹرولرز کی ذمہ داری، اس کی جسے کہنا چاہیے اس کی ویجیلنس، اس کا کانفیڈنس، اس کی نالج اباؤٹ دا پروسیجر، اور اس کی اپلیکیشن آف دا نالج از ویری امپورٹنٹ۔ اپلیکیشن آف دا پروسیجر از ویری امپورٹنٹ، اور یہ ذمہ داری اس کی 4 گنا بڑھ جاتی ہے جب آپ کے پاس خدا نخواستہ کوئی ایمرجنسی میں جہاز آ جاتا ہے، اور اس ایمرجنسی جہاز کو بحفاظت یا تو اس کے ڈیسٹینیشن تک پہنچانا، یا کسی ان بٹوین کسی ایئرپورٹ پر جو کہ اس کے لیے موزوں ہو، وہاں پہ اس کو لینڈ کرانا، یہ سب ایئر ٹریفک کنٹرولر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ اور جب ایمرجنسی ایئرکرافٹ کو ہم ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، اس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک نارمل ورک لوڈ کے مقابلے میں ہمارا ورک لوڈ تقریباً 4 سے 5 گنا بڑھ جاتا ہے۔
تو آج کیونکہ 20 اکتوبر ہے، ایئر ٹریفک کنٹرولرز ڈے ہے، اس ایئر ٹریفک کنٹرولرز ڈے کو پوری دنیا میں سیلیبریٹ کیا جاتا ہے، اور ہم پاکستان میں بھی اس کا ایونٹ سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اسی دن کی مناسبت سے میں تمام ایویٹرز کو آج کے دن کانگریچولیٹ کرنا چاہتا ہوں، جو کہ اس پورے ملک کے لوگوں کے لیے ہوائی سفر کو محفوظ بنانے میں ایفرٹ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ میں ہمارے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کو ان کی اس ٹائرلیس ایفرٹ کو اکنالج بھی کرنا چاہتا ہوں، اور اس کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہتا ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔ بہت بہت شکریہ آصف رسول صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان کی باتیں آپ نے یقیناً ان کا تجربہ، ان کی باتیں آپ نے سنی ہوں گی۔ وہ اپنی ٹیم کو، جن کے ینگسٹرز کو اسپیشلی اسپیس دیتے ہیں، اور ینگسٹرز ان کو ساتھ ساتھ پھر جو شولڈر ٹو شولڈر چل رہے ہوتے ہیں، اور ہم نے اسپیشلی الگ ہی رپورٹس بھی کی، وہ آج دن بھر چلتی رہی ہیں۔ عبدالصمد بخشی جو سینئر ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں اور اے ٹی سی گلڈ کے ممبر بھی ہیں، ان کا انٹرویو جو ہے ہمارے پاس ہم نے چلایا۔ ساتھ ساتھ رانا شاہ زیب اور دیگر جو ان کی ٹیم آصف رسول کی ہے، انہوں نے بھی اپنا جو ہے موقف اس میں رکھا، ان کی بھی ایئر رپورٹس جو ہمارے پاس چلی، اور وہ آپ نے فوٹیجز میں وہ دیکھیں گے کہ کس طرح ایک روم میں بیٹھ کے ٹریفک کنٹرولرز جو ہے بڑے بڑے جہازوں کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں، ان کو صحیح راہ دکھاتے ہیں، اور بہت زبردست آصف رسول آپ کی بھی باتیں تھیں۔ اور میرا جو یوٹیوب چینل ہے پاکستان میں سنجرانی، اس کو دیکھیں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں، اور مزید اس طرح کی اسٹوریاں مزید آتی رہیں گی۔ بٹ آج جو ہے عالمی دن ہے ایئر ٹریفک کنٹرولرز کا، ہیپی انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کنٹرولرز ڈے، اور مزید بھی آپ کو اہم ترین جو ہے دن کے حوالے سے اور اسٹوری ہم دے رہے ہیں۔ کیپ واچنگ پاکستان وتھ سنجرانی۔ پاکستان زندہ باد۔